اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. حاضرین محترم، سامعین محترم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 26 شعبان المعظم 1441 ہجری 20 اپریل 2020. آج کی نسبت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام. آج کا ذکر یا قاضی الحاجات 100 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ 1000 مرتبہ، اور یا لطیف 129 ٹائم. آج کا پیغام امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کے گھر میں خیر و برکت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھلے. یعنی آج ہاتھ دھلنے کے جو ریت اور قانون ہے ائمہ معصومین نے پہلے ہی بتایا. کھانے سے پہلے ہاتھ دھلنے کے کیا فائدے، کھانے کے بعد ہاتھ دھلنے کے کیا فائدے، باوضو ہو کے کھانا کھانے کے کیا فائدے ہیں. ایک موضوع میرا آ چکا ہے. آج بھی پوری دنیا میں لوگ ہاتھ دھلنے کا حکم دے رہے ہیں، جسے ہمیں فالو کرنا ہے. ہمارے مذہب میں تو وضو پایا جاتا ہے، بار بار وضو کریں، اور ایک عالمی دن منایا جاتا ہے ہاتھ دھلنے کا. یقیناً بہت زیادہ فائدہ ہے. عمل برائے حاجات، اپنی کسی شرعی حاجات کو پورا کرنے کے لیے آج کے دن نماز کے بعد 10 مرتبہ اللہم صلی علی حسن علیہ السلام، اللہم صلی علی حسین ابن علی علیہ السلام. یہ عمل بہت مجرب ہے، بہت عالی ہے، ہمیں اسے کرنا چاہیے. خاص طریقے سے قرآن مجید کے سورہ بقرہ دوسرا سورہ 278 278 نمبر کی آیت آج تلاوت کی گئی ہے، اور اس کا ترجمہ. اور چونکہ اب آیت کے موضوعات میں وہی چیزیں ہیں تو لہٰذا اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے تاکہ ہمارا تدبر اور تفکر اور غور و فکر قرآن مجید کے سلسلے میں باقی رہے. ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کی طرف ہمیں غور بھی کرنا ہے. قرآن مجید کہتا ہے، یعنی مربوط جو ہے وہ 3 آیتیں ہیں، لیکن ہم ایک ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں. اے ایمان والو، خدا سے ڈرو، جو ربا سود باقی ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان رکھتے ہو. ایمان رکھتے ہو، پہلے خطاب مومنوں سے، ایمان والو، اور آیت ختم ہوئی ہے تو وہ بھی ایمان پر، مومنین کے اوپر، کہ اگر تم مومن ہو. پہلا خطاب یہ ہے
کسی اور سے خطاب نہیں، مومن سے خطاب ہے، متقی سے خطاب ہے۔ ماہ رمضان ابھی تقوی کی دعوت دینے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ روزہ بھی ان کے لیے ہے جو متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے آیا ہے۔ مومن ہوگا، روزہ رکھے گا، انشاءاللہ متقی بن جائے گا۔ 30 زینے ہیں، ہر دن ایک ایک زینے پر انسان آگے بڑھتا جائے، کراس کرتے جائے تو انشاءاللہ متقی اور تقوی اس کے قریب آ جائے گی۔ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اللہ مومنوں کے خطاب کر رہا ہے۔ مومن جو مومن ہے انہیں خطاب کر رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور جو ربا تمہارا سود باقی ہے کسی کے اوپر سے چھوڑ دو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ اکبر۔ ساتھ میں بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں اور معصومین نے بے انتہا اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ ایک تو یا ایھا الذین، ایک خطاب، پھر تقوی، پھر مومن۔ علی ابن ابراہیم کی تفسیر میں سود کی آیات کے نازل ہونے کے بعد خالد بن ولید نامی ایک شخص پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میرے باپ کے ثقیف قبیلے سے سودی معاملات تھے اور اس نے مطالبہ وصول نہیں کیے تھے، یعنی وہ سود اس نے حاصل نہیں کیا تھا، اور مجھے وصیت کر گیا تھا کہ اس کا سودی مال جو ابھی تک اس کے وصول میں نہیں ہے اپنی تحویل میں لے لو، اسے حاضر کر دو، اسے لے لینا۔ کیا یہ عمل میرے لیے جائز ہے؟ پیغمبر سے پوچھا تو یہ آیت نازل ہوئی اور لوگوں کو ایسے کام سے سختی سے روک دیا گیا۔ ایک اور روایت میں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت نازل ہونے کے بعد فرمایا الاکل الربا من الربا الجاہلیہ موضوع اول الربا ربا العباس ابن عبد المطلب۔ آگاہ رہو کہ زمانے جاہلیت کے لوگوں کے تمام سودی معاملات، مطالبات چھوڑ دیے جائیں گے، اور سب سے پہلے میں عباس ابن عبد المطلب کے سودی مطالبات ترک کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ یعنی عباس ابن عبد المطلب کی طرف سے پیغمبر اسلام نے سارے سود کو معاف کر دیا۔ اس روایت سے واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ جب پیغمبر اسلام زمانے جاہلیت کے سودی مطالبات پر سرخ قلم پھیر دیتے ہیں، اسے کراس کر دیتے ہیں، تو آپ نے یہ کام اپنے رشتہ داروں سے شروع کیا۔ اگر ان میں عباس ابن عبد المطلب جیسے دولت مند افراد تھے جو زمانے جاہلیت میں دیگر سرمایہ داروں کی طرح اس گناہ میں آلود تھے، تو آپ نے سب سے پہلے انہیں سودی تقاضوں کو ممنوع کیا۔ یعنی ائمہ معصومین علیہم السلام چاہتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے جو ہوں، اسی طرح اللہ بھی کہتا ہے کہ جو ہمارا چاہنے والا مومن ہے اس یہ غلط کام سے محفوظ رہے۔ پیغمبر نے بھی اپنے چاہنے والوں سے یہ بات شروع کی، لہذا ہر مومن اپنے چاہنے والوں تک یہ بات پہنچا سکتا ہے کہ تم اس چیز کو ختم کرو، سود کے کاروبار کو ختم کرو، اور جس کے اوپر باقی ہے اسے معاف کرو۔ یہ آیت میں اہل ایمان کو مخاطب فرمایا، انہیں پرہیزگاری کی وصیت کی، اور بعد میں فرمایا اگر وہ ایمان رکھتے ہیں تو اپنے باقی سود مطالبات بھول جائیں۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ آیت ایمان باللہ سے شروع ہوتی ہے اور ایمان ہی کے تقاضے پر ختم ہوتی ہے۔ یہ اس امر کی حقیقت واضح کرتا ہے کہ سود روح ایمان کے ساتھ سازگار نہیں رہ سکتا، سود ایمان والوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا، یا ایمان رہے گا یا سود رہے گا۔ ایمان کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ بہت سی چیزیں اچھی چیزوں کو برباد کر دیتی ہیں نا، اس میں ہے ایمان حسد کو ضائع کر دیتا ہے، سود ایمان کو ضائع کر دیتا ہے، حسد ایمان کو ضائع کر دیتا ہے، جلسی، غیبت، یہ ساری چیز ایمان کی آفتیں ہیں۔ تو ایمان کی ایک آفت ہے سود، بیاض۔ اس سے ہمیں ہر عالم میں بچنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری آیت کی تلاوت کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے۔ سود تجارت میں بڑا فرق ہے۔
قرآن نے سود کو صدقے کے مقابل میں ذکر کیا ہے، کیونکہ صدقے کے پیچھے ایک ایثار، قربانی، پسند انسانی کی قدروں کے مالک اور پاکیزہ نفس انسان موجود ہے۔ یہ ایثار اور قربانی ہے، اپنی چیز کو راہ پروردگار میں دے دینا، جبکہ سود خوری کے پیچھے ایک مفاد ہے، فائدہ ہے۔ درندہ صفت انسان، ہمارا مطلب پورا ہو جائے، ہمارا پیٹ بھر جائے، ہمارا صحیح رہے، دوسرا چاہے باڑ میں جائے، جس طرح ہو عالم میں دے۔ صدقہ دینے والا اپنے خون پسینے کی کمائی سے دوسروں کا دکھ درد بانٹتا ہے، جبکہ سود خور جو ہے وہ دوسروں کے خون پسینے میں اپنا لقمہ ترک کرتا ہے۔ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ سود اور تجارت میں، بزنس میں بہت فرق ہے، اخلاقی اور معاشرتی فرق بہت موجود ہے۔ تجارت میں فائدہ منافع بازار کے اتار چڑھاؤ سے مربوط ہے، مارکیٹ کے اپ اور ڈاؤن ہونے میں، مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ میں، یہ ہے تجارت۔ اس لیے بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں اقتصادی میدان میں فعال ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ مال اس وقت اس کا ریٹ کیا ہے، اور وہ خریدنے والا بھی جانتا ہے کہ اس کا ریٹ کیا ہے، مجبوری ایک الگ ہے۔ جبکہ سود میں سرمایہ کے فائدہ یقینی ہے، کبھی ہم کوئی سامان خریدتے ہیں اس میں کوئی فائدہ نہیں ملتا، بیچتے ہیں، مارکیٹ میں ڈاؤن ہو چکا ہے، یا پھل ہے خراب ہونے لگا ہے، تو کیا کریں، اب جو ریٹ ہے اسی پہ بیچ دیتے ہیں۔ لیکن سود میں جن کے پاس مال ہے وہ ان کو فائدہ یقینی ہے کہ صاحب سرمایہ غیر فعال ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف محنت کرنے والا ہی خطرہ مول لیتا ہے۔ تجارت میں بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں کے لیے فائدے کا احتمال ہوتا ہے، جبکہ سود میں صرف ایک محنت کا فائدہ منافع احتمال ہے کہ سرمایہ کے منافع یقینی ہے۔ تجارت میں سرمایہ کے ساتھ محنت بھی ہوتی ہے، جبکہ سود میں رقم سود پر دے کر دوسروں کی محنت پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ سودی نظام میں سرمایہ کار دے دیا کرتا ہے، دے یا نہ دے، ہر صورت میں صاحب سرمایہ اپنی اجرت وصول کر لیتا ہے، جبکہ محنت کو ہر صورت میں اجرت نہیں ملتی۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ سودی نظام میں سرمایہ محنت پر مسلط ہے، اگر یہی رعایت محنت کو مل جائے تو بھی غیر عادلانہ ہے۔ قرض عینیت سے نکل کر ذمے پہ آ جاتی ہے، یعنی قرض دینے والا عین مال کا مالک نہیں رہتا۔ مثلا اگر کسی نے کسی کو 1,00,000 روپیہ قرض دیا تو جس کو قرض دیا ہے اس کا عین اس 1,00,000 کا مالک نہیں رہا، بلکہ اسے عین مال کا مالک زید بن گیا۔ البتہ زید ایک نام اگر لیا جائے، زید اور اسد، اگر زید نے اسد سے 1,00,000 روپیہ قرض لے لیا تو اسد عین اس 1,00,000 مالک کا نہیں رہے گا، بلکہ اس عین مال کا زید جو ہے وہ مالک بن جائے گا۔ البتہ زید کے ذمے واجب الادا رہے گا، یعنی قرض مکمل وہ پیسہ، وہ پونجی جو دیا ہے وہ رہے گا، اور اسے منتقل کرنے میں دینے کے ذمے رہے گا۔ اور یہ بات واضح ہے کہ رقم کا وجود عینی نفع دیتا ہے،
جس کا اسد مالک نہیں رہا، چنانچہ جو عین پونجی، مکمل پونجی اگر ختم ہو جائے تو زید کا مال جو ہے وہ ختم ہو گیا، تلف ہو گیا، گم ہو گیا۔ اب اسد مال تو زید کے ذمے رہے گا، اور عین مال پر مرتب ہونے والی مثبت اور منفی اثرات سے صرف زید متاثر ہوگا۔ اب اس نے قرضہ لے لیا، وہ مال 1,00,000 ہے، ضائع ہو، برباد ہو، اسے اسد کو تو دینا ہی پڑے گا۔ لیکن سود خور کے پاس کوئی منطق دلیل نہیں ہوتی ہے۔ جب وہ مکمل وہی عین مال، سرمایہ ختم ہو جائے، خراب ہو جائے، گم ہو جائے، چوری ہو جائے، تو سود خور کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ گم ہونے والا مال میرا نہیں تھا، جو صحیح بھی ہے۔ لیکن جب عین مال، سرمایہ فائدہ دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرا مال تھا جس نے منافع دیا ہے۔ قرآن نے سچ فرمایا ہے کہ سود خور خبتی ہوتے ہیں۔ یہ ساری باتیں صرف پیداواری قرض سے مربوط ہیں، لہذا بڑی گنجلک باتیں ہیں اور بہت بیکار باتیں ہیں۔ میں بہت شارٹ کر کے کاٹ کے بتا رہا ہوں، لیکن سامعین یقیناً امید ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں، اور اس سے زیادہ مجھے اور واضح نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد بھی کچھ آیتوں میں سود اور سود کے خلاف باتیں آئی ہیں۔ یعنی جو بیچارہ لے گیا ہے، چاہے مال اس سے گم ہوا ہو، برباد ہوا ہو، خراب ہوا ہو، دینے والا اس کا ذمہ نہیں لیتا کہ میں کیا جانوں، میں نے تو دے دیا، تمہارا گم ہو جائے، برباد کرو۔ لیکن جب وہی محنت کرے گا تو کہے گا کہ یہ ہمارا مال ہے، اس سے جو ہے تم ہمیں فائدہ دو۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ مومنوں کے اوپر رکھا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے متقی، پرہیزگار۔ کچھ علامتیں یہ ہیں کہ اگر انسان یہ علامتیں، نشانیاں ہیں، تو یقیناً وہ سود سے دور ہوگا اور سود نہیں کھانا چاہیے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں 191 میں صاحب تقوی لوگوں کے اس کوالٹی کو بیان کرتے ہیں کہ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، سود سے بچو، سود معاف کر دو اگر تم مومن ہو۔ معاشرے میں متقی لوگوں کی بعض صفات کچھ اس طرح ہیں۔ نمبر وائز میں آپ کی خدمت میں گزارش کر دیتا ہوں، اس کے اوپر تفصیلی انشاءاللہ باتیں ہوں گی۔ پہلی چیز ہے کہ گفتار میں نیک ہوگا متقی، جس کی زبان سے کوئی خرافات، کوئی گالی، کوئی ہجو، کوئی کسی کی توہین، کسی کو طعنہ تشنیع نہیں ہوگا، یہ ہے متقی۔ خاضع ہوگا، یعنی تکبر والا بالکل نہیں ہوگا۔ محرمات سے دوری ہوگی، حرام چیزوں سے دور بھاگتا ہوگا۔ جو فائدے مند علم ہو اس کا سننے والا ہوگا، بیکار فضولیات پر وقت ضائع نہیں کرے گا۔ علم کے حاصل کرنے میں وہ حریص اور لالچی ہوگا کہ یہ بھی علم مل جائے، یہ بھی علم مل جائے، یہ بھی عمل مل جائے، یہ بھی 2 رکعت پڑھ لیں، وہ بھی 2 رکعت پڑھیں۔ یہ متقی کی علامت ہے۔ سختیوں میں صبر کرنا، جس نے ستم ڈھایا اسے معاف کر دینا، بری باتوں سے بچنا، جو ان کے ذمے ہے اسے تباہ نہ کر دینا۔ ان کے پاس وقت آیا ہے، ان کے پاس ہنر ہے، ان کے پاس عقل ہے، اسے برباد نہیں کرنا۔ وہ غصہ پی جانے والا ہے، لوگ اس کے شر سے محفوظ رہنے والے ہیں، نیک کاموں کی اس سے امید کی جائے گی۔ یہ ہے متقی۔ متقی کی فردی صفات یعنی خود پرسنل لائف، اپنے بارے میں بدگمان ہونا یہ متقی کی علامت ہے۔ اپنے بارے میں حسن ظن اور بالکل ساری تعریف اور خوش فہمی، اور میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتی ہوں، میں یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، ہم ہی کرتے ہیں، دوسرے کوئی نہیں کرتے، یہ ساری جو ہے وہ متقیوں کی علامت نہیں ہے۔ متقی اپنے بارے میں بدگمان ہوتا ہے کہ سب تو اچھے اچھے کام کرتے، ہم نہیں کر پاتے، سب کتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے، ہم نہیں پڑھ پاتے، سب کتنا اچھا بولتے ہیں، ہم نہیں بول پاتے۔
لوگوں کی جو ہے کتنی تعریفیں، ہر کوئی عزت دار کتنے لوگ ہیں، ہمارا جو ہے وہ عالم کیا ہے، ہماری زبان کی وجہ سے، ہماری فکر کی وجہ سے، ہمارے کرتوت کی وجہ سے لوگ ہم سے بدگمان ہیں۔ تو اپنے بارے میں بدگمان ہونا یہ متقی کی علامت ہے۔ دوسروں کی تعریف کرنے سے ڈرنا، جب دوسرے اس کی تعریف کریں تو وہ ڈر جائے، یہ نہیں کہ خوش ہو جائے، اسے چائے پلائے اور یہ کرے وہ کرے۔ آج یہی ہوتا ہے کہ دو چار تعریف کر کے مکھن بازیاں کر کے اپنا کام نکال لو، دوسرے جب اس کی تعریف کرتے ہیں تو وہ ڈرتا ہے۔ یقین کے ساتھ ایمان رکھتا ہے، یعنی ایمان ہونے کے بعد یقین بھی اسے ہر چیز پر رہتا ہے۔ بردباری ہوتی ہے، جیسے اللہ بالی نہیں ہوتا ہے، حلیم ہوتا ہے، بردبار ہوتا ہے، برداشت کرنے کی طاقت ہوتی ہے، حکمت پسند ہوتا ہے۔ اکثر ہم کہتے ہیں ہم تو منہ پہ بول دیتے ہیں، کسی کو برا لگے، اگر ایسے ہی اللہ منہ پہ بول دے، ایسے امام جو ہے ہمارے تمام چیزوں کو ظاہر کر دیں تو ہم کسی وقت میں رہیں گے۔ حکمت، کب بولنا چاہیے کب نہیں بولنا چاہیے، کس چیز کو چھپانا چاہیے کس چیز کو نہیں چھپانا چاہیے، تو اسی طرح حکمت یہ متقیوں کی علامت ہے۔ آخرت کے کاموں کی امید رکھنا، اور زہد یعنی جو مل گیا اس پر صبر شکر کرے، جو نہیں ملا اس پر واویلا نہ کرے۔ خالق سے رابطہ، متقی کا اپنے مالک اور خدا سے رابطہ کیا ہوگا؟ راتوں میں نماز اور قرآن کی تلاوت، قرآن سے علاج لینا، سورہ الحم 70 مرتبہ پڑھیے، دیکھیے کتنی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ ابھی آب النساء کا میں نے تذکرہ کیا، اور اس سے جو ہے وہ سارے سورہ، یعنی اس کو واٹس ایپ پہ میں نے ڈالا تھا کہ 11 اپریل سے 12 مئی تک رسول خدا کی بھی حدیث ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی حدیث ہے کہ آب نساء پر یہ سورہ 70 ٹائم، سورہ الحم 70 مرتبہ، آیت الکرسی 70 مرتبہ، سورہ اعلیٰ 70 مرتبہ، سورہ کافرون 70 مرتبہ، سورہ فلق 70 مرتبہ، سورہ ناس 70 ٹائم، اور سورہ الحمد، سورہ قل هو اللہ 70 ٹائم، لا الہ الا اللہ 70 ٹائم، اللہ اکبر 70 ٹائم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد 70 ٹائم، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ 70 ٹائم پڑھے، اور اس کے بعد جو بارش کا پانی جو ہے وہ جمع کرے گا اور اس پر یہ سب پڑھ کر 7 دن تک ہر روز صبح و شام یہ پانی پیے تو ہر بیماری ختم ہوگی انشاءاللہ۔ دل بہت مہربان ہوگا، بدعات ختم ہوتی ہے، جو اس کے دل میں جو ہے شکوک پیدا ہوتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں، دل نورانی ہو جاتے ہیں۔ کینسر جیسا مریض جو دل دماغ فکر کو ختم کر دیتا ہے، بہت سے گناہ ہوتے ہیں جو کینسر کی طرح ہمارے، بہت سے وبا ہے جو کینسر کی طرح ہمارے بدن کو، ہمارے فکر کو، ہمارے ایمان کو کھوکھلا کرتے ہیں، وہ سب ختم ہوں گے۔ بانجھ پن ختم ہوتا ہے، یعنی ولادت تو یقینی بن جائے گی۔ درد کہیں بھی ہو ختم ہوتا ہے، نکسیر ناک سے خون آنے والا ختم ہو جاتا ہے، دل ٹھیک ہو جاتا ہے، پتھری ختم ہو جاتی ہے، گردے ٹھیک ہو جاتے ہیں، ذہن تیز ہوتا ہے، برس ختم ہو جاتا ہے، سفید داغ ختم ہوتا ہے، خارش کھجلی ختم ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر ٹھیک ہوتا ہے، شوگر ختم ہو جاتے ہیں، بواسیر ختم ہوتے ہیں، آنکھیں تندرست اور تازہ ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ آج بہت سی بیماریاں آنکھوں کے ذریعے پھیل رہی ہیں، اولاد ننینا اور معدہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اتنے سارے اجر و ثواب ہوتے ہیں۔ یہ کس کے لیے؟ کہ قرآن سے علاج حاصل کرنے، اللہ کی رحمت کے بارش کے پانی پر یہ قرآنی آیات اور سورے پڑھے تو یقیناً تھوڑا سا وقت لگے گا، 1-1.5 گھنٹہ، اور یقیناً ہمارے لیے بہترین دوا تیار ہو جائے گی۔ قرآنی آیات کی ان پر تاثیر، یعنی قرآن کی کوئی آیت پڑھے گی اس کے اوپر فوراً اس کی باڈی پر اثر ہوتا ہے۔ متقی کے اوپر ایک آیت پڑھے تو رونے لگتا ہے، ایک آیت پڑھے تو اس پر غور کرنے لگتا ہے، ایک آیت پڑھے تو فوراً فرق ہوتا ہے، جیسے مطلب کہ یہ بیماری کی یہ آیت ہے، اب پڑھیں اور اس کے بعد کوئی اثر نہیں ہو، لیکن متقی کے اوپر فوراً اثر ہوتا ہے۔ عبادت میں خشوع اور خضوع ہو جاتے ہیں متقی،
دن اور رات اللہ کی یاد اور حمد کرتا ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو یہ صفات متقی کا حامل بنائے، سیرت اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس پر ہمیں غور کرنا ہے، اور یقیناً آج جو شب آ رہی ہے وہ 27 تاریخ کی شب ہے، اور اس 27 تاریخ کی شب میں بھی ہمارے لیے کچھ نمازیں بتائی گئی ہیں۔ اس نمازوں کی طرف ہمیں تھوڑا سا توجہ دینا ہے کہ آج کی شب کی نماز کیا ہے، جس میں خاص طریقے سے 26 تاریخ کی نماز کے بعد آپ 27 تاریخ تک پہنچیں گے۔ ماہ رمضان قریب ہے۔ آج کی رات میں جو نماز پڑھی جائے گی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھو، جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ اعلیٰ، جو عید کی نماز میں پڑھا جاتا ہے سورہ، اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو ہزار نیکیاں عطا کرتا ہے، اور ہزار گناہ معاف فرماتا ہے، اور 1000 درجات بلند کر دیتا ہے۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی ونیسرک للیسری فذکر ان نفعت الذکری سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ یہ شب 27 کی نماز ہے۔ اللہ ہم سب کو نمازی قرار دے، نماز کی قبولیت عطا فرمایا، نماز میں خشوع اور خضوع ہمارے قائم اور دائم رکھے۔ آخر میں یہ ساری چیزیں خطاب جو ہے وہ مومنوں سے ہے۔ اب ہم تھوڑی دیر غور کر لیں کہ مومن کیا ہے۔ مشہور ترین حدیث ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ نے بحر الانوار جلد نمبر 71 میں فرمایا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ضمن میں یہ فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، مرر ہے۔ اگر اس چھوٹی سی حدیث پر غور کریں تو ہمیں بہت سے نقطے ملتے ہیں۔ مثلا آئینہ، مرر، شیشہ جو ہم دیکھتے ہیں اور دیکھنا چاہیے، آئینہ صاف اور پاک اور جذبے سے عیب ہو، خود وہ آئینہ صاف ہو، اس پر جو ہے نشانات نہ ہو، خراب نہ ہو، جذبے سے عیب کو بیان کرتا ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ آئینہ صاف اور پاک، یعنی کسی دشمنی کی وجہ سے وہ ساری چیزیں نہیں بتاتی کہ اس نے ہم سے خریدا نہیں، دوسرے کا آئینہ ہے لہٰذا اب اس سے چہرہ غلط دکھائیں، منہ سے غلط کٹی ہے، چہرے پہ دھبا ہے، یا جو ہے ہمیں صحیح کٹی ہے، یا لپسٹک صحیح لگی یا نہیں لگی، یہ ہمارے دشمن غلط بتا دیں۔ نہیں، آئینہ صاف ہوتا ہے اور پاک جذبے سے عیب کو بیان کرتا ہے، انتقام، بدلہ یا کسی غرض کی وجہ سے نہیں۔ بس ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے برادر مومن کو بغیر کسی انتقام کی غرض سے اس کے عیب کو بیان کرے، آج تمہارا وقت آ گیا، آج بدلہ لینے کا وقت آ گیا، نہیں، بغیر کسی بدلے کی بھاونا کے سے اس کے عیب کو بیان کرے تاکہ وہ اپنے عیب کو دور کر لے۔ دوسرا نمبر، آئینہ اس وقت عیب کی نشاندہی کرتا ہے، عیب بتاتا ہے جب خود گرد و غبار سے پاک ہو۔ جب آئینے پہ خود ہی گردہ پڑی ہو، آئینہ خود ہی خراب ہو، نشان ہو، دھبے ہوں، اس پہ قراچ آ چکے ہوں، تو وہ پھر دوسرے کے عیب کو کیا بیان کرے گا؟ اسی انسان کو عیب بیان کرنے کا حق ہے جو پہلے خود اس عیب سے پاک ہو۔
میں خود تو نماز نہیں پڑھتا، دوسروں کو کہتا پھرتا ہوں بھائی تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ پہلے خود عمل کرو، بعد میں دوسروں کو کہو۔ پہلے خود عیب سے بچو، بعد میں دوسروں کو عیب سے بچاؤ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تمہیں دوسروں کی آنکھ کا تو ساری چیزیں کرتوت دکھائی دیتے ہیں، لیکن اپنا ایک عیب بھی نہیں دکھائی دیتا۔ پہلے اپنے گرد و غبار کو دور کرو، پھر دوسروں کے عیب کی نشاندہی کرو۔ یہ آئینہ کی خصوصیت۔ تیسری خصوصیت، آئینہ سامنے کھڑے شخص کے مقام و منزلت کا لحاظ نہیں رکھتا۔ یہ بہت بڑا بادشاہ ہے، اس کو میں اچھا بنا کے دکھاؤں، یہ غریب و فقیر ہے، بہت برا بنا دے۔ کوئی اسٹیٹس، کوئی مقام، کوئی لیول کے اعتبار سے آئینہ کے سامنے کھڑے ہونے والے کا لحاظ وہ آئینہ نہیں رکھتا ہے۔ چاہے امیر ہو یا بادشاہ ہو، غریب ہو، فقیر ہو، جیسا کہ اس جیسے میں نشاندہی کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ غریب فقیر ہو تو اسے عیب کو بیان کرے، اور امیر غریب ہے تو اس کے عیب کو چھپا لے۔ ہمیں بھی اگر اس کے عیب بیان کرنا تو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ امیر ہے، غریب ہے، دولت مند ہے، فوراً اس کو متوجہ کرنا چاہیے۔ چوتھی چیز، آئینہ ویسے ہی دکھاتا ہے جیسا سامنے والا۔ آئینہ دیکھنے کی بے انتہا فضائل ہیں، کمالات ہیں۔ معصومین نے فرمایا آئینہ دیکھو، مولا علی نے فرمایا آئینہ جب دیکھو، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، میں کیا کریں درمیان میں باتیں آ جاتی ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ جب آئینہ دیکھو تو آئینے سے کہو کہ، اور اللہ سے دعا کرے میرے اللہ جس طرح یہ میرا ظاہر اچھا دکھا رہا ہے اسی طرح ہمارے باطن کو بھی اچھا بنا دے۔ اللہ اکبر۔ آئینہ ویسے ہی دکھاتا ہے جیسے سامنے والا ہے، مکھن بازیاں نہیں کرتا، نقص اور عیب نہیں نکالتا، جیسا ہو ویسے ہی دکھاتا ہے، اسے بڑھا چڑھا کر یا کم و زیادہ کر کے نہیں بتاتا۔ انسان بھی دوسرے کے عیب کو اگر بیان کرے تو اتنا بیان کرے جتنا ہے اس میں، بڑھا چڑھا کر نہیں۔ تمہارے بارے میں تو وہ ہنگامہ ہو رہا ہے، تمہیں وہ بے عزتی ملے گی، تمہیں کیا رسوائی ملے گی، اور تمہارے یہ ہوگا، تم نے یہ کر دیا تھا، وہ کر دیا تھا، 20 سال پہلے تم نے یہ کیا تھا، 34 سال پہلے یہ کیا تھا، اور فلاں جو وقت تم نے جو ہے چائے نہیں پلائی تھی، اور تمہاری دعوت میں ایسا تھا، تمہارے نقص ایسا تھا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک برائی ختم کرنے کے لیے ہزاروں برائیاں بیان کر دیتے ہیں، اگر وہ بدلنا بھی چاہے تو نہیں بدل سکتا۔ انسان بھی دوسرے عیب اگر بیان کرے تو اتنا ہی بیان کرے جتنا اس میں ہے، بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میرے جھوٹ کو مجھ سے بیان کرنا ہے تو اتنا ہی مجھے بتائیے بھائی آپ جھوٹ بہت بولتے ہیں، بس بڑھا چڑھا کر مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ پانچویں چیز، آئینہ عیب دکھانے کے ساتھ ساتھ خوبصورتی اور پازیٹیو مثبت نکات بھی دکھاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ سب برائیاں دکھاتا ہے۔ کسی کے عیب بیان کرنے سے پہلے اس کی اچھائیاں اور خوبیاں بھی مومن کے لیے ہے، کہ کسی کے سامنے اب یہ ہے وہ تقریر مل گئی کہ ہاں ہم تمہارے ایک دوسرے کا عیب ظاہر کریں گے، اچھائیاں بیان بھی کرتا ہے آئینہ۔ جب اس کے پازیٹیو مثبت چیزیں آپ بیان کریں گے تو وہ آپ کے گرویدہ ہوگا، فریفتہ ہوگا، آپ کے قریب آئے گا کہ آپ اس کی اچھائیاں بیان کر رہے ہیں۔ جب وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا تو آپ اس کے عیب کو بیان کریں گے، تم میرے ساتھی ہو، تم میرے قریب ہو، تم میری باتیں مانتے ہو، لہٰذا تمہارے اندر یہ عیب مجھے نظر آ رہا ہے، کوشش کرو کہ یہ عیب نکال دو۔ ایسا ہی نہیں ہے ڈائریکٹ عیب جو ہے سڑک پہ شرابی ہے اس کے بعد تم شراب پیتے ہو، 2-4 ڈنڈے اور مارے گا۔ پہلے اسے اپنا بناؤ، اس کی تعریفیں کرو۔ اب آپ کی بات اس پر اثر کرے گی، پہلے اس نے تعریف سنی ہے۔ واقعاً یہ عیب تو مجھ میں پایا جاتا ہے، جہاں انہوں نے اتنی خوبیاں میری بیان کی ہے، اگر 1-2 عیب بیان کر دے تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو ہم اس کے پر غور کریں گے۔ یہ طریقہ ہے۔ نمبر 6، آئینہ عیب کو آمنے سامنے بیان کرتا ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ شریعت نے غیبت کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے، ارشاد الہی ہے سورہ حجرات میں آیت نمبر 12 میں، خبردار ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو، ایک دوسرے کے غیبت بھی نہ کرو،
کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اسے برا سمجھو گے۔ پیٹھ پیچھے کسی کے عیب کو بیان کرنا بہت ہی برا فعل ہے۔ انسان فقط اتنا سوچ کر لے کہ جس خدا نے ہمارے اتنے عیب چھپائے ہیں، اگر ہم اپنے برادر مومن کا کوئی عیب چھپا لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اگر عیب بیان کرنا ہی ہے تو خود اسی سے کہیے، دوسرے کو بیان کرنے کی کیا آفت آ گئی؟ تو آئینے کی خصوصیت یہ ہے کہ جب تک ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے، آئینہ ہماری اچھائیاں اور خرابیاں بتائے گا، دکھائے گا، نشاندہی کرے گا، لیکن جیسے ہی آئینے سے ہم ہٹ جائیں گے تو ہماری تصویر مٹا دے گا۔ مومن مومن کا آئینہ ہے، یہی ہے، جب سامنے ہو تو ایک دوسرے کی اچھائیاں، خوبیاں اور برائیاں ایک دوسرے سے ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ سامنے سے گیا اب اس کا چیپٹر بند، اس کے لیے صرف اچھائی کر سکتے ہیں اور برائی اور غیبت نہیں کر سکتے۔ یہ آئینے سے ہمیں سیکھنا ہے، اور مومن مومن کا آئینہ۔ 7واں نمبر ہے، آئینہ خاموشی کے ساتھ عیب کی نشاندہی کرتا ہے، بالکل چھپ کر۔ وہ نکل کے آئینے میں سے تھپڑ نہیں مار دیتا، چلانے نہیں لگتا، چیخنے نہیں لگتا۔ آئینہ بڑی خاموشی کے ساتھ ہمارے عیب کو بتاتا ہے، چیخ کر عیب کو دوسروں تک نہیں پہنچاتا۔ جس طرح اور بیان کیا جا چکا کہ اگر ہم اپنے برادر مومن کا عیب خاموشی کے ساتھ اس کو بیان کر دیں تو معاشرے میں فساد ختم ہو سکتا ہے، اور ہنگامے کے ساتھ بیان کریں گے تو اور معاشرہ تباہ اور فساد والا ہو جاتا ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کا عیب دوسرے کو نہیں بتائیں گے تو آپس میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اگر ہم کسی کی برائی کی اور آپ نے سن لی تو آپ نے جا کر فلاں شخص کو بتایا کہ فلاں صاحب آپ کی برائی کر رہے تھے، اب آپ کی غیبت کرنے سے معاشرے میں جو فساد برپا ہوگا اس کا جواب کون دے گا؟ اگر ہم نے برائی کی تھی تو اس سے آپ خاموشی سے ہمیں کہہ دیتے۔ بھائی، دوسرے انسان کی برائی دوسروں کے سامنے نہیں بیان کرنی چاہیے، جس طرح آئینہ بیان نہیں کرتا، آپ خود اس کو جا کر کہیے۔ نمبر 8، آئینہ اگر توڑ دیا جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی اٹھا کر دیکھیں تو وہ ٹکڑے بھی عیب اور خوبی بیان کرے گا، بدلے گا نہیں۔ ہر ٹکڑے میں وہی دکھے گا جو پہلے دکھتا تھا۔ اسی طرح اگر مومن بے احترامی بھی کی جائے تب بھی وہ اپنے ارادے سے منحرف نہ ہو۔ 2-4 ڈنڈے مار دیا، ڈر گیا، ہاں ہاں ٹھیک ہے تم بڑے اچھا آدمی ہو، تھوڑا سا مکھن بازیاں کر لیے تو ہم جو ہے ہماری پارٹی میں آ گئے تو بہت اچھے ہو گئے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے تو بہت اچھے ہو گئے، پہلے بہت برے تھے۔ تو آئینہ توڑ بھی دیا جائے تو وہی دکھاتا ہے جو حقیقت ہے۔ تو مومن کی بے احترامی بھی ہو جائے، توہین بھی ہو جائے تو اس سے بھی اس کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ کسی کے عیب کو بیان کر رہے ہیں اور آپ کو برا بھلا بھی کہا جا رہا ہے تو آپ پر فقط اتنا ہی وظیفہ فریضہ ہے کہ آپ بیان کر دیں، اب چاہے وہ عمل کرے نہ کرے، آپ اتنا وظیفہ انجام دے کر پیچھے ہٹ جائیے، پیچھے لگ نہ جائیے۔ بہرحال حق تو کڑوا ہوتا ہی ہے، بہت ہی کم لوگ آپ کو معاشرے میں ایسے ملیں گے، اب بار بار ٹوکتے رہیں گے کہ آپ کے دشمن بھی ہوں گے۔ وہ آ رہا ہے جو ہر وقت جو ہے وہ تانیہ تشنیہ ٹوکنا ہے، اس کے ٹون لہجہ بھی تو ایسی ہوتا ہے، بات ہی کرتا تو انسان گھبرائے گا، اس کے قریب نہیں بیٹھے گا، اس سے دور بھاگے گا۔ اللہ اکبر، بہت کم لوگ معاشرے میں ایسے ملیں گے جو کہیں کہ بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے ہمارے خامی اور غلطیوں کو بیان کیا۔ بہترین دوست وہی ہے جو اپنے دوست کے عیب کو اس سے بیان کرے اور دوست کی اصلاح کرے۔ 9، آئینہ سامنے والے عیبوں کو اپنے دل میں نہیں چھپاتا، بلکہ جو ہی سامنے والا اس کے سامنے سے ہٹتا ہے اس کا عیب بھی آئینے سے زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں بھی دل میں کسی کے بارے میں حسد، کینہ، بغض، عناد نہیں رکھنا ہے۔ اس کا عیب دیکھ کر ہم اس سے بغض اور کینہ نہ رکھیں، اس کے زوال سوچنے لگیں، یہ غلط ہے۔
کہ کسی طرح نابود ہو جائے، جہنم میں چلا جائے، مر جائے، یہ ہو جائے اس کے عیب، بلکہ اس کے عیب کو بیان کریں تاکہ وہ اپنے اندر کے عیب کو زائل کر دے، ختم کر دے اور دل میں نہ رکھے۔ جسے آئینہ دل میں فوٹو کھینچ کے نہیں رکھتا، وہ کیمرہ الگ ہوتا جو فوٹو کھینچ کے رکھ لیا، اور پرانے زمانے میں دکھایا جاتا ہے کہ تم ایسے تھے اور ویسے کالے تھے اور وہ نشان تھے۔ یہ نہیں، یہ آئینہ بالکل صاف دل ہوتا ہے، جب تک رہو گے سامنے تو رہو گے، اس کے بعد اپنے دل سے سب کچھ نکال دیتا ہے۔ چلیے آج کی آخری بات 10واں، اور باقی پھر انشاءاللہ مثالیں آئینہ دیکھنے کے جو ہم دیکھیں۔ آئینہ انسان تنہائی میں دیکھتا ہے، سوچتا ہے کوئی نہ دیکھے، اور کوئی آ جانے پر آئینے کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے۔ آئینے کے بے انتہا فضائل ہیں۔ اگر آئینہ نے میرے عیب کو بیان کیا ہے تو مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، نہ کہ اسے توڑ دے۔ کیا کرتے ہیں ہم؟ بھویں بناتے ہیں آئینہ دیکھ کر، لپسٹک لگاتے ہیں، کریم لگاتے ہیں، داڑھی بناتے ہیں، موج بناتے ہیں۔ اگر اس نے ٹیڑھی بتائی تو کیا کریں گے؟ غصے کے عالم میں آئینے توڑ دیں گے، یا اسے سیدھے اپنے سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آئینہ نے اگر آئینہ نے میرے عیب کو بیان کیا تو مجھے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، نہ کہ اسے آئینے کو توڑ دے۔ اگر کوئی ہمارا عیب ہم سے بیان کرے تو ہمیشہ اس کا شکریہ ادا کریں، دو چار اسے لگا نہ دیں، دو چار گالیاں اسے نہ دے دیں۔ آپ نے ہمارے عیب کو بیان کیا ہے، اگر آپ بیان نہ کرتے تو اس کو اچھا ہی سمجھتے تھے۔ نہ جانے کتنی مرتبہ ہم سے یہ غلطی سرزد ہو گئی۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اس حدیث پر عمل کر سکیں، مومن بنیں، اور متقی بننے کے بعد سود جس کے اوپر کوئی حق ہے اسے وہ معاف کر دے اگر مومن ہے، اس لیے کہ یہ شعبان کے اختتامی دن ہے اور ہمیں ماہ رمضان میں داخل ہونا ہے، اتنا تیار ہونا ہے کہ ہمیں خدا کا مہمان بننا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح اپنی اور دوسروں کی اصلاح کر سکیں، لیکن اصلاح کے لیے یاد رکھیں کہ بعض افراد کی اصلاح اکرام کے ذریعے ہی ممکن ہے، زور زبردستی سے نہیں، جبکہ بعض دوسروں کی اصلاح تنبیہ اور انہیں خبردار، انہیں متوجہ کرنے سے۔ تو سب کے الگ الگ پوائنٹ ہیں، الگ الگ طریقے ہیں، الگ الگ رویے ہیں، ان سب کے اعتبار سے ہمیں کام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جزاکم اللہ خیر۔ یقیناً آپ سن رہے ہیں اور اس کے جوابات بھی دے رہے ہیں، آپ متوجہ بھی ہیں، اور یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن بار بار میں گزارش کر رہا ہوں کہ واٹس ایپ پہ ساری جو ہے ویڈیو، میں ابھی 3 کتابوں کو رات میں لوڈ کیے، یہ نہیں دیکھا جا سکتا، یوٹیوب پہ دیکھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ بڑی بڑی فائلیں ہیں، اور یقیناً اس کی طرف آپ متوجہ ہوں گے، اور سبسکرائب کریے تاکہ یہ ساری چیزیں اور زیادہ آپ کی خدمت کے لائق بن سکیں۔ دعا ہے کہ رب کعبہ تمام مومن کو حفظ امان میں رکھے، صحت سلامتی رکھے، عزت و سکون رکھے، تمام احتیاج پوری کرے، اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، مرحومین کی مغفرت فرمائے، زندوں کی حفاظت فرمائے، امام کو راضی رکھنے کی دولت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔